اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا ثم صورناکم پھر ہم نے تمہاری شکل و صورت بنائی ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم پھر ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو فسجدوا الا ابلیس پس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے لم یکم من الساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک کس چیز نے تجھے روکا ہے اللہ تسجدہ یہ کہ تو سجدہ نہ کیا تو نے اذ امرتک جب میں نے تجھے حکم دیا ہے قال ابلیس نے کہا انا خیر من میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے وخلقتہ من طین اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاہبط منہا نکل جا یہاں سے اتر جا یہاں سے فما یکون لک تیرے لیے مناسب نہیں تھا کہ ان تتکبر فیہا کہ تو تکبر کرتا فخرج نکل جا انک من الصاغرین تو ذلیل لوگوں میں سے ہے قال شیطان نے کہا انذرنی اے اللہ مجھے تو مہلت دے دے الی یوم یبعثون جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنظرین بے شک تجھے مہلت دی گئی ہے ہمارا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا حدیث شریف میں آتا ہے کہ نطفہ 40 دن تک رحم کے اندر نطفہ رہتا ہے 40 دن کے بعد وہ لوتھڑا بنتا ہے پھر 40 دن کی تبدیلی کے ساتھ وہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے تو جب 4 ماہ پورے ہو جاتے ہیں تو اس میں روح پھونک دی جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصورکم فی الارحام کیف یشاء اللہ ماں کے رحموں کے اندر شکل و صورت بناتے ہیں جیسے چاہتے ہیں والذی اللہ وہ ذات ہے یصورکم فی الارحام ما یشاء جس نے ماں کی رحموں میں تمہاری شکل بنائی جیسے چاہی تو اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ثم صورناکم ہم نے تمہاری شکل و صورت بنائی تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں سے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا اور یہ قومیں قبیلے تمہاری جو ہم نے بنائی ہیں یہ تمہارے تعارف کے لیے ہیں تم سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور قرآن مجید کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا انہی سے ان کی بیوی کو ان کی پسلی سے نکالا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ان دونوں سے پھر اللہ رب العزت نے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا پوری دنیا کے اندر تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تعظیمی سجدہ جائز تھا عبادت کا سجدہ کسی بھی شریعت کے اندر جائز نہیں رہا
تعظیمی سجدے اور عبادت کے سجدے میں فرق صرف نیت سے. فرماتے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تعظیمی سجدہ جائز تھا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھی، انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ میں نے دیکھا 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سورج اور چاند بھی. تو یہ سجدہ کیا ہے؟ یہ تعظیمی ہے. فرشتوں کو جو اللہ نے حکم دیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو، وہ سجدہ تعظیمی تھا، تاکہ فرشتوں کو پتہ چلے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا مرتبہ اور مقام ہے. لیکن ہماری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، قیس بن سعد رضی اللہ عنہ. حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محکمہ پولیس کے انچارج رہیں گے. تو یہ عراق کے علاقہ ہیرا ایک علاقہ تھا، اس وقت کی وہ عالمی منڈی تھی. مختلف ملکوں سے لوگ آتے تھے سامان شان خریدنے کے لیے. اس علاقے میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے بڑوں کو، مولویوں کو، بڑے لوگوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں. وہ جب واپس آئے تو آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عراق کے فلاں علاقے میں گیا تھا، میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں. انت احق کو، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ان نسجد لک، ہم آپ کو سجدہ کیا کریں. لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ تو زیادہ حقدار ہیں، آپ کو تو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، آپ تو کائنات میں سب سے اونچے مرتبے اور مقام والے ہیں. اللہ نے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے. یا رسول اللہ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے. فرمایا کہ اگر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ خاوند کا کتنا مرتبہ اور مقام ہے. تو سجدہ تعظیمی جائز، سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے. چاہے قبر پر سجدہ ہو، تعظیماً سجدے کی شکل بن رہی ہو کہیں، یہ قطعاً جائز نہیں ہے. آج کل بعض لوگ جو ہیں جہالت کے اندر، نادانی کے اندر، وہ کسی بزرگ کی قبر پر جاتے ہیں، وہاں سجدے کی شکل بنا لیتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں. یہ بالکل قطعاً حرام ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ سجدے اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے سجدہ منع فرما دیا، صحابی کو منع کر دیا کہ مجھے سجدہ نہ کرو، تو اور کون سی شخصیت ہے جس کو ہم سجدہ کریں؟ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں. اس لیے تو وفات کے دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تجعل قبری عیدا وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت بھی نہ بنانا کہ لوگ سجدہ کرنا شروع کر دیں. یہ وفات کے دنوں میں کثرت کے ساتھ آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسائیوں نے، عیسائی کیوں گمراہ ہوئے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا تھا اس سے بھی انہوں نے بڑھا دیا، خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا. تو آپ نے منع فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن اللہ، اے لوگوں مجھے میرے مقام سے اتنا اونچا نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام سے اونچا کر کے ان کو رب بنا دیا یا رب کا بیٹا بنا دیا. انما انا عبد اللہ ورسولہ، اے لوگوں میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. یہی بات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو پیدا ہوتے ہی کہا تھا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. یعنی پہلے لفظ سے ہی سارے عیسائیت کا جو محل تھا وہ توڑ دیا. عیسائیوں کا عقیدہ نظریہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا خدا ہیں. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا ہوتے ہی جو الفاظ کہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن، برکتوں والا بنایا، اینما کنت، جہاں بھی میں ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، مجھے نماز و زکوٰۃ کا
حکم دیا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہماری شریعت کے اندر چاہے سجدہ تعظیمی ہو چاہے سجدہ عبادت کا ہو، کسی قسم کا سجدہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے انکار کر دیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ایک تفسیر میں دیکھ رہا تھا، بڑی عجیب بات انہوں نے کی۔ وہ فرماتے ہیں آج بھی جو لوگ اللہ کے حکموں کے سامنے اکڑتے ہیں وہ ابلیس نما انسان ہیں۔ اس وقت ابلیس اللہ کے حکم کے سامنے اکڑ گیا۔ وہ فرماتے ہیں آج بھی جو لوگ اللہ کے حکموں کے سامنے اکڑتے ہیں وہ ابلیس نما انسان ہیں، اور جو اللہ کے حکموں کے تابع ہو جاتے ہیں وہ فرشتہ نما انسان ہیں۔ ان کے اندر فرشتوں کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ جیسے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں نے کوئی بات نہیں پوچھی، کوئی چوں چرا نہیں کیا، فوراً آدم علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کر دیا۔ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کے حکم سے بڑھ کر کیا چیز ہوتی ہے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بات سمجھانے کے لیے ایاز کا واقعہ، وہ گورنر کا جو ہے وزیر تھا، چھوٹا بچہ تھا، وہ اس کو اپنے پاس بٹھاتا تھا۔ باقی وزیروں نے کہا کہ آپ اس کو اپنے پاس کیوں بٹھاتے ہیں، یہ تو چھوٹا بچہ ہے۔ انہوں نے کہا کسی دن بتاؤں گا۔ وہ بچہ بڑا عقل مند تھا۔ وہ سومنات کے مندر جب فتح ہوا نا تو اس سے ہیرے جواہرات آئے۔ بادشاہ نے قیمتی ہیرا لیا، سارے وزیروں کو اکٹھا کر کے کہا کہ اس ہیرے کو توڑو۔ جو سب سے بڑا وزیر تھا اس نے کہا کہ حضرت بڑا قیمتی ہیرا ہے، آپ نظر ثانی کر لیں اپنے حکم کی، بڑا نقصان ہو جائے گا۔ دوسرے کو دیا۔ اس نے سوچا جب اتنا بڑا وزیر یہ کہہ رہا ہے تو اس نے بھی یہی جواب دیا۔ تیسرے نے بھی یہی جواب دیا۔ ایاز کا نمبر آیا، اس نے پتھر کے اوپر رکھ کے اوپر سے تھوڑا مار کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیا اس کو۔ بادشاہ نے کہا ایاز اتنا قیمتی ہیرا تو نے توڑ دیا ہے۔ ایاز کہنے لگا بادشاہ سلامت، ہیرا باقی قیمتی تھا لیکن آپ کا حکم اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہی بات ایاز والی بات اگر وہ شیطان سمجھ جاتا کہ اللہ کا حکم کتنا قیمتی ہے، اصل چیز تو اللہ کا حکم ہے۔ آج ہم جتنے بھی عبادات کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اس میں اصل کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کی قیمت اسے سمجھ نہیں آئی، اس نے کیا کیا؟ تکبر کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ابا، اس نے تکبر کیا، ابا انکار کیا، واستکبر تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ کافروں میں سے ہے، انکار کرنے والوں میں سے۔ اس نے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ما منعک الا تسجد، کس چیز نے تجھے روکا ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتا شیطان سے کہا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا ہے تو کس چیز نے تجھے روکا ہے؟ کہنے لگا انا خیر من، میں بہتر ہوں۔ یہ سب سے پہلے جو غلط قیاس کیا ہے یہ شیطان نے کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس نے کہا انا خیر من، میں بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بھی اس کا قیاس غلط تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے۔ آگ کی مٹی کی جتنی صفات ہیں وہ تو آگ کے اندر پائی نہیں جاتی۔ جو عاجزی مٹی کے اندر ہے وہ آگ کے اندر تو نہیں ہے۔ تو یہ اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس لیے میں اس کو سجدہ، تو اس نے تکبر کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑی عبادت کرتا ہوں، میں بڑی نماز پڑھتا ہوں، بڑے روزے رکھتا ہوں۔ شیطان نے بڑی عبادت کی، بڑی عبادت کی۔ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 7 لاکھ سال اس نے عبادت کی ہے۔ یہ کوئی قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے، یہ انہوں نے کسی تاریخ سے پڑھی ہوگی۔ بہرحال اس نے عبادت کی ہے۔ اتنا عرصہ عبادت کرنے کے بعد بھی تکبر کی وجہ سے اللہ رب العزت کے حکم کی اس نے نافرمانی کر دی۔ بلعام بن آور کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بلعام بن آور مستجاب الدعوات تھا، جو بھی دعا کرتا تھا اس کی دعا قبول ہوتی تھی، بڑا اللہ کا نیک بندہ تھا۔ لیکن لوگوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بدعا کرو۔ لوگوں کو پتا تھا جس کے لیے بدعا کرتا ہے اس کی، پہلے اس نے بڑا سمجھایا کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کے لیے نہ بدعا کراؤ، لیکن لوگوں نے کہا جی ہم اتنا پیسہ دیں گے، یہ کریں گے، لالچ میں آ گیا۔ اتنا بڑا عابد بزرگ ہونے کے باوجود، اس لیے علماء کہتے ہیں یہ پڑھتے رہنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا مطلب؟ لا حول عن طاعت
ولا حول عن المعصیت ولا قوت عن الطاعۃ الا باللہ. گناہوں سے رکنے کی طاقت بھی اللہ دیتے ہیں اور نیکی کرنے کی ہمت بھی اللہ دیتے ہیں. جتنی بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے اور اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کسی گناہ سے نہیں بچ سکتے. تو یہ تکبر بہت بری چیز ہے. دل سے تکبر کو صاف کرنا چاہیے, دل سے تکبر کو نکالنا چاہیے. تکبر کی وجہ سے شیطان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ یہ ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں, اچھے جوتے پہنتے ہیں, کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, یہ تو تجمل ہے, خوبصورتی ہے, اللہ کو خوبصورتی پسند ہے. تکبر یہ ہے بطر الناس, غمت الناس و بطر الحق, یعنی حق بات کو سمجھ آنے کے بعد قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے. میں بہت بڑا ہوں, فلاں آدمی حقیر ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق روحه الجسد وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنہ. من فارق روحه الجسد, جس آدمی کے جسم سے روح اس حالت میں جدا ہو گئی, وهو بريء من الكبر, تکبر سے وہ بری تھا, اس کے اندر تکبر نہیں تھا, لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا تھا, کسی کا اس نے قرض نہیں دینا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے اندر داخل ہوگا. یہ تین چیزیں جس کے اندر پائی گئی, من فارق روح الجسد, جس کے جسم سے روح اس حالت میں نکل گئی کہ اس کے اندر تکبر نہیں ہے اور لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا, اور قرضہ اس نے کسی کا نہیں دینا, فرمایا کہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. قرضہ ایسی چیز ہے, حدیث شریف کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل شیء الا الدین, شہید کے اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں, قرضہ نہیں بخشتے. شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, قرضہ معاف. اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. قرضے کی ادائیگی کی انسان کو فکر کرتے رہنا چاہیے. جب انسان, علماء نے لکھا ہے, جب انسان خود کوشش کرتا ہے قرضہ ادا کرنے کی, اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں. اور اگر قرضے کی ادائیگی کے لیے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے اور استغفار کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے. تکبر, بزرگوں نے لکھا ہے کہ پہاڑ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ سوئی کے ناکے کے ذریعے منتقل کرنا آسان ہے, دلوں سے تکبر نکالنا مشکل ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آسان سا علاج فرما دیا. آسان سا علاج آپ نے فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر, سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے. کتنا آسان علاج ہے. سلام کے اندر پہل کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے. راستے میں چلتے ہوئے السلام علیکم, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کا علاج بتا دیا ہے. ویسے بھی حدیث کے اندر آتا ہے حق المسلم علی المسلم خمس, ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں. رد السلام, سلام کا جواب دینا, سلام کرنا سنت ہے, اس کا جواب دینا واجب ہے. سلام کرنا سنت ہے, اس کا جواب دینا واجب ہے. حق المسلم علی المسلم خمس, مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. رد السلام, سلام کا جواب دینا, وعیادت المریض, مریض کی عیادت کرنا, واتباع الجنائز, جنازے پڑھنا, وتشمیت العاطش, اس کی چھینک کا جواب دینا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, جب تمہیں سلام کرے تم اس سے بہتر جواب دو یا کم سے کم وہی جواب اس کو لوٹا کر دو. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے خوشخبری دے کر, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ, جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے خوشخبری لے کر آئے, قالوا سلاما, انہوں نے کہا السلام علیکم. فرشتے بھی سلام کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ قال سلام, ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا. حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, آدم علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ وہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے, انہیں جا کر سلام کہو.
انہیں جا کر السلام علیکم کہو، جو وہ تمہیں جواب دے تمہاری امت کا وہی جواب ہوگا۔ آدم علیہ السلام گئے، جا کر فرشتوں کو السلام علیکم کہا، فرشتوں نے وعلیکم السلام جواب دیا۔ فرمایا کہ جو فرشتے جواب دیں وہی تمہاری امت کے لوگوں کا جواب ہوگا۔ تو سلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی آئے، کہا السلام علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام، ان کو بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ ابھی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اور صحابی آئے، انہوں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا، ان کو بٹھا دیا، کہا ان کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے۔ ایک اور صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور ان کو بٹھا دیا، فرمایا اس کو کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ تو جو آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے اس کے لیے کتنی نیکیاں ہیں؟ 30 نیکیاں ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ بخیل آدمی کوئی نہیں ہے جو سلام کے اندر بھی بخل کرتا ہے، اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں جو سلام کے اندر بھی بخل کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم میں سے کوئی بھی آدمی جنت کے اندر نہیں جا سکتا جب تک وہ مومن نہ ہو، تم میں سے کوئی بھی آدمی جنت کے اندر نہیں جا سکتا جب تک وہ مومن نہ ہو، کوئی بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس کے اندر محبت نہ کرو۔ اور بتاؤں، میں تمہیں بتاؤں کہ آپس کے اندر محبت پیدا کرنے والی چیز کیا ہے؟ سلام کو عام کر دو۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو، کوئی بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس کے اندر محبت و الفت نہ قائم کر دو۔ میں بتاؤں کہ آپس میں محبت و الفت قائم کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ سلام ہے، سلام کو عام کر دو۔ سلام کو عام کرو، آپس کے اندر محبتیں پیدا ہوں گی، دل سے نفرتیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بہت سارے احکامات بیان فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ افضل عمل کون سا ہے؟ یا رسول اللہ افضل عمل مجھے بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلا اور سلام کر ہر اس آدمی کو چاہے تو اسے جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ سلام کر ہر اس آدمی کو چاہے تو اسے جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ سوار جو ہیں وہ پیدل لوگوں کو سلام کریں، پیدل چلنے والے بیٹھے ہوئے کو سلام کریں۔ تو فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ وصلوا بالارحام، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، راتوں کے وقت اٹھ کر نمازیں پڑھو۔ تدخلوا الجنۃ بالسلام، سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو بات یہ کر رہا تھا تکبر کی بات چل رہی تھی۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے من فارق روح الجسد، جس کے جسم سے روح اس حالت میں نکل گئی، وہو بریء من الکبر والغلول والدین، تکبر بھی نہیں تھا، دھوکہ بھی کسی کو نہیں دیتا تھا، قرضہ بھی نہیں تھا، جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ من تکبر للہ، جو تکبر کرتا ہے وضعہ اللہ، اللہ اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو شیطان نے تکبر کیا ہے، شیطان نے تکبر کیا ہے، تکبر کی وجہ سے اس نے کہا کہ انا خیر من، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاہبط منہا، اتر جا یہاں سے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جنت سے کہا گیا اتر جا، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آسمانوں سے، آسمانوں سے، دونوں طرح کی تفسیر ہے، آسمانوں سے اترنے کا حکم دیا ہے۔ فاہبط منہا، اتر جا یہاں سے۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ تو میرے سامنے تکبر کرتا۔ فخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ تو قال، کہنے لگا انک من المنظر، قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا اللہ مجھے مہلت دے دو، الی یوم یبعثون، جس وقت لوگ اٹھائے جائیں گے، یہ نفخہ ثانیہ تک، نفخہ اولا ہوگا، سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، وہ نفخہ اولا ہے، سارے کے سارے لوگ ختم ہو جائیں گے۔
پھر نفخہ ثانیہ ہوگا، پھر سور پھونکیں گے، سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے اٹھنے تک مہلت دے دو۔ یہاں تو اللہ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دے دی گئی، قال انک من المنظرین، تو یہ مہلت دے دی گئی ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقررہ وقت تک، اٹھنے کے دن تک نہیں، قیامت کے دن تک۔ وہ چاہتا تھا قیامت کی ہولناکی اور موت کی سختی، موت کا جو ہے نا، اس سے میں نکل جاؤں، میری موت ہی نہ آئے، جب دوبارہ بندہ اٹھے اس وقت تک مجھے مہلت مل جائے۔ موت بھی بڑی سخت چیز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، جن مردوں کو انہوں نے زندہ کیا، حواریوں نے کہا کہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قبر پر کھڑے ہوئے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ مفسرین نے لکھا حضرت یحییٰ علیہ السلام اٹھے اور ان کے آدھے بال سفید ہو گئے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کے بال کیوں سفید ہو گئے؟ کہنے لگے بال سفید اس لیے ہو گئے، جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نا قم، میں سمجھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، میں تو ڈر گیا، گھبرا گیا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ حضرت اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ ہمارے ساتھ رہیں۔ کہنے لگے کہ مجھے موت کی پہلی سختی ابھی تک نہیں بھولی، مجھے موت کی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پانی پڑا ہوا تھا، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ گیلے کرتے تھے، اپنے چہرے پر مارتے تھے، اور آپ یہ پڑھتے تھے اللہم انی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں سے محفوظ فرما دے، اے اللہ موت کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ تو کہنے لگا انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین، اللہ نے فرمایا کہ تو مہلت دیوں میں سے، تجھے مہلت دے دی ہے۔ قال، کہنے لگا فبما اغویتنی، فبما اغویتنی، کہنے لگا اللہ اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، گمراہ، غلطی بھی اپنی، اللہ کے حکموں کو بھی توڑا، اپنی غلطی، اور کہتا ہے کیا ہے، وہ بھی سارے بات اللہ تعالیٰ پر ڈال دی۔ کہنے لگا فبما اغویتنی، اللہ اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو تیرا سیدھا راستہ ہے نا، اس راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی بائیں سے بھی آؤں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو پائے گا کہ ان میں سے اکثر لوگ شکر ادا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثر لوگ شکر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ سبا کے اندر وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنے گمان کو سچ کر دکھایا۔ آج پوری دنیا کی آبادی کو دیکھو، 5 ارب سے اگر زیادہ آبادی ہے تو 1.25 ارب یا 1.5 ارب تک بھی مسلمان نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ، تو جو مسلمان ہیں ان میں سے بھی چند فیصد صحیح مسلمان ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنے گمان کو سچ کر دکھایا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے، ایک آدمی پر ابلیس اگر 80 سال بھی زور لگاتا ہے، 80 سال بھی گناہ کراتا رہتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ ایک دفعہ سچے دل سے معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف کر دیتے۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ لگاؤ، ایک آدمی پر 30 سال ابلیس نے محنت کی ہے، ایک دفعہ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کی سارے گناہوں کو بخش دیتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے کہ میں تو 30 سال 50 سال 60 سال تک محنت کر کے اس کو گمراہی کے اندر لگائے رکھا، ایک دفعہ اس نے ہاتھ اٹھایا، میری ساری کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ تو شیطان نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں اور بائیں سے بھی آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو دیکھے گا کہ اکثر لوگ شکر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ آج دنیا کی اکثریت جو ہے وہ شکر ادا کرنے والے نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں بہت کم ہے، وقلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے لوگ ہیں میرے بندوں میں جو شکر ادا کرنے والے۔ ہمیں تو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ اتنے غفور الرحیم ہے، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ورنہ اگر ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارا کوئی ملازم ہے
ہمارا کوئی ملازم ہے، اگر اس کو ہم ایک دفعہ بلائیں وہ نہیں آیا، دوسری دفعہ بلائیں نہیں آیا، تیسری دفعہ بلائیں جتنی بھی محبت کیوں نہیں ہے، بیٹا بھی کیوں نہیں ہے، ہم اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں تو اللہ اپنے گھر میں روزانہ 5 دفعہ بلاتے ہیں، 5 دفعہ بلاتے ہیں۔ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو کئی سالوں سے اللہ کے بلاوے پر لبیک نہیں کہتے، قبول نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ اتنے رحم کرنے والے ہیں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دیجئے میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا۔ تو فرمایا قال فخرج منہا، نکل جا یہاں سے، مذموما مدحورا، ذلیل کیا ہوا تو، لمن تبعک منہم، جو تیری اتباع کرنے والے ہوں گے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں ان کے ساتھ جہنم کو، ان سب کے ساتھ جہنم کو بھروں گا، تجھے اور تیری اتباع کرنے والوں کو میں جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ تو یہ شیطان کا قصہ آگے چل رہا ہے، انشاءاللہ باقی اگلے درس کے اندر ہوگا۔ اس درس کے اندر جو خلاصہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، شیطان نے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شیطان نے تکبر کیا ہے۔ تو اس لیے تکبر جو ہے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے دلوں سے تکبر کو دور کر دے، ہمارے دلوں سے حسد کو دور کر دے، تکبر کو دور کر دے۔ اور دوسری اس کے اندر یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جتنی بھی عبادت کرتا ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں تو وہ عبادت کرتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر انسان عبادت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ انسان عبادت کرتا ہے تو اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ کی توفیق سے بچتا ہے، اور جنت کے اندر آدمی جائے گا اعمال سے نہیں جائے گا، اللہ کی توفیق سے جائے گا، اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں محمد بھی اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا، اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں گا، اللہ کے فضل سے ہی، ورنہ ہماری عبادتیں جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے، جو ہم عبادت کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، وہ کس درجے کی ہے۔ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے نماز کی صورت پر جنت کا وعدہ کیا ہے، اگر حقیقی نماز پر جنت کا وعدہ کیا ہوتا تو ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہ جاتا۔ یہ بھی اللہ کی غفور الرحیمی ہے کہ اللہ نے نماز کی جو صورت ہے نا، ہم آ کر نماز پڑھتے ہیں، اسی پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اگر حقیقی نماز پر جنت کا وعدہ ہوتا تو ہم میں سے شاید ہی کوئی جنت کے اندر جاتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔